السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج سے ہم اپنے اسپوکن انگلش کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کو انگلش کی ٹریننگ دے سکیں جو کہ باہر اکیڈمیاں جوائن نہیں کر سکتے، وہ ہمارے چینل سے انشاءاللہ العزیز اسپوکن انگلش سیکھ کر، کمپیوٹر سیکھ کر اپنی زندگیوں میں امپروومنٹ لائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کو اللہ کامیاب کرے اور ہمیں اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ چلتے ہیں اپنی کورس کی جانب۔ تو سب سے چیز پہلی جو ہے، ہم اپنی زبان میں حروف تاجی استعمال کرتے ہیں۔ ہر زبان کے مختلف حروف تاجی ہوتے ہیں، اس طرح ہماری اردو زبان میں ہوتے ہیں الف، بے، تے، ٹے، سے، اور چھوٹی یہ بڑی یہ تک۔ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ حرف ہے۔ مثال کے طور پر الف، بے، پے، اور اسی طرح ان میں سے ہر ایک جو ہے نا وہ حرف ہے۔ اب بے پورا ایک کیا ہے؟ یہ ایک حرف ہے، اور ایک حرف ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ ملے تو ان کو وہ جمع ہو جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حروف۔ اسی طرح جب حروف اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حروف مل کر ایک لفظ بناتے ہیں۔ لفظ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو بنتے ہیں جمع الفاظ۔ کیا؟ لفظ کی جمع الفاظ۔ اور جب بہت سے الفاظ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک جملہ جنم لیتا ہے۔ بہت سے الفاظ اکٹھے ہو کر ایک جملہ جنم لیتا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سینٹینس۔ جملے کو انگلش میں کہتے ہیں سینٹینس۔ اب سینٹینس جب بہت سے جملے اکٹھے ہوتے ہیں تو گفتگو بنتی ہے، بہت سے جملے اکٹھے ہوتے ہیں تو گفتگو بنتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آگے سے جواب ملتا ہے وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ پھر میں کوئی جملہ بولتا ہوں، پھر میرا سامنے والا کوئی جملہ بولتا ہے، پھر جملہ بولا جاتا ہے میری طرف سے، پھر سامنے والا جملہ بولتا ہے، تو یہ جملوں کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے اور اسی طرح ایک گفتگو بنتی ہے۔ تو انگلش لینگویج بھی ایک عام زبان ہے ہماری زبانوں کی طرح، اس میں بھی بات چیت ہوتی ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں، اس میں خود بھی بات چیت ہوتی ہے، ہم بھی بات چیت کرتے ہیں۔ تو جملے کے بدلے میں جب جملہ بنتا ہے، بولا جاتا ہے، تو گفتگو بنتی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جملہ ہی وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کو اس قابل کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی زبان سیکھ بول سکیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جملہ بنتا کیسے ہے، اور ہم چونکہ اسپوکن انگلش کا کورس کر رہے ہیں تو اس سے متعلق ہم یہ دیکھیں گے کہ انگلش کا جملہ بنے گا کیسے۔ چلے چلتی ہے بورڈ پر اپنے دیکھیں، انگلش کے جملے کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ۔ ورب کام، کام کون سا کام؟ وہی کام جو ہم روزانہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا صبح اٹھنا کام، رات کو سو جانا کام۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہمارا اٹھنا کام، رات کو سو جاتے ہیں، سونا کام۔ اٹھنے سے لے کر سونے تک جو ہم کرتے ہیں، جو کسی بھی جاندار کو کرتے دیکھتے ہیں، یا اس کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کو ہم آبزرو کرتے ہیں، وہ سارا کام ہے۔ اور کام اچھا یا برا، کوئی بھی کام، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، نہانا، دھونا، لڑنا، بھاگنا، دوڑنا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، یہ سارے کام ہیں۔ لیکن برے بھی کام اور اچھے بھی کام۔ اب میں نے برے کاموں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ہم انگلش ان کی بھی سیکھیں گے، تو ہم
کیونکہ جس کائنات کا ایسا ہے اچھائی اور برائی، تو اس لیے مجھے ان کا ذکر کرنا پڑا. تو اچھے اور برے کام. اب اچھے کاموں کی طرف جیسے عبادت کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، سارے کام. اس کے علاوہ موسم میں تبدیلیاں، اپنے ارد گرد کے آبزرویشن، جیسے بارش ہونا، طوفان ہونا، آندھی ہونا، بالکل یہ کام ہم تو نہیں کرتے لیکن یہ رب کی ذات کرتی ہے تو کام. تو یہ سارے کام ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی کام خود بخود ہو جاتا ہے؟ نہیں. کام کے لیے ضروری ہوتا ہے کام کرنے والا، اور اس کام کرنے والے کو ہم انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں. کام اور کام کرنے والا. چونکہ ہم بیسک انگلش سکھا رہے ہیں، پہلے ہماری کوشش یہ کہ ہم آپ کو انگلش سے فیملیئر کریں، آپ انگلش کو ایزی سمجھیں، انگلش کا ڈر دماغ سے نکالیں. تو چونکہ سبجیکٹ بیسک طور پہ ہم آپ کو یہی سکھا رہے ہیں کہ کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں. لیکن جیسے جیسے آپ ایڈوانس انگلش کی طرف جائیں گے تو اس وقت آپ کو سبجیکٹ کی ڈیفینیشن ہم بڑے گہرے طریقے سے سمجھائیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی تک ادھر تک سٹک رہیے. اتنا ہی سمجھیے کہ اس سے آپ انگلش بولنا آپ کو آ جائے گی. پھر جب آپ انگلش سیکھ جائیں گے، دیکھیے پہلے دن سے آپ گاڑی کے ماسٹر نہیں بن جاتے. پہلے دن آپ صرف گاڑی چلانے کی نالج لیتے ہیں، پھر آپ چلاتے ہیں، پھر چلاتے چلاتے ایکسپرٹ بنتے ہیں. ابھی آپ کا صرف اتنا ہے کہ آپ گاڑی چلا سکیں، لیکن آپ انشاءاللہ انگلش کی گاڑی کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکیں گے اس کورس کی مدد سے. تو آپ کے پاس کام آ گیا اور کام کرنے والا آ گیا. تیسری چیز ہوتی ہے ہمارے پاس آبجیکٹ. آبجیکٹ سمپل سی بات ہے، کسی بھی چیز کو آبجیکٹ کہتے ہیں. کسی بھی چیز کو آبجیکٹ کہتے ہیں. سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتا تو کچھ دیر کے لیے اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر مدثر روزانہ انڈے خریدتا ہے. مدثر روزانہ انڈے خریدتا ہے. اب کام کی پہچان یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو اس جملے میں دیکھیں کہ آپ کام کیا ہو رہا ہے. ایک تو یہ پہچان ہے، مین پہچان جو یہ ہونی چاہیے کہ جملے میں کام کیا ہو رہا ہے جی. اب اگر ادھر تک بات کریں تو مدثر روزانہ انڈے کیا بھائی خریدتا ہے. خریدنا کام ہے، ٹیکنیکلی لاجیکلی خریدتا ہے. تو ورب آپ کے جملے کے درمیان میں کبھی کبھی درمیان میں بھی ہوتا ہے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اصل چیز آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کو سینس ہونی چاہیے کہ ورب ہے کیا، کام. اس جملے میں کام کیا ہوتا ہے؟ مدثر روزانہ انڈے کسی بھی جملے میں تو بیچتا ہے یا خریدتا ہے. خریدتا ہے یہ کام ہے. اور کچھ بیسک لوگوں کے لیے جو کہ اسکول بھی نہیں گئے وہ لوگ بھی ہمارے چینل سے مستفید ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اردو کے اور پشتو کے جملے میں، چونکہ میں یہ دو لینگویج کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، ان کی بات کروں گا، ان کی توسط سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. اردو اور پشتو کی جملوں میں سب سے آخر میں ایک مکمل سینس ہوتی ہے جو کہ ایک پورے جملے کو سمجھاتی ہے، ڈسکرائب کرتی ہے. تو وہ سینس ہی آپ کا ورب ہوتا ہے. اب یہ خریدتا ہے، یہ آپ کا ہو گیا ورب. خریدتا ہے. دیکھیے جی آپ کو ورب مل گیا. اب ورب کے ساتھ پیچھے دو چیزیں اپنے دماغ میں لگائیں. کون خریدتا ہے اور کس نے. کون اور کس نے. کون خریدتا ہے اور اس کا سوال بن گیا. اب اس سوال کا جواب اس فکرے کے اندر ڈھونڈنا ہے. کون خریدتا ہے، اس جملے کے اندر اس کا جواب ڈھونڈے. مدثر خریدتا ہے. کون خریدتا ہے؟ مدثر خریدتا ہے. تو خریدنے والا مدثر ہو گیا، یعنی کہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہو گیا. ہمارا سبجیکٹ ہو گیا مدثر. خریدتا ہے، کون خریدتا ہے؟ مدثر خریدتا ہے. اب سمپل پیچھے جو بھی چیز درمیان میں آپ کے پاس بچ جاتی ہے اس کو سینٹنس کی ٹیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
لیکن آپ سمپلی اس کو جو کچھ بھی جتنے الفاظ بچ جاتے ہیں آپ ان کو چپ کر کے آبجیکٹ کے نیچے لکھتے ہیں. روزانہ انڈے. آپ دیکھیں یہ انگلش کی جملے کی ترتیب ہے. ہم نے کیا کیا کہ اس جملے کی ترتیب کو اس میں لکھنے سے فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ اردو کی جملے کی ترتیب کو ہم نے انگلش کی جملے کی ترتیب میں کنورٹ کر دیا. مدثر روزانہ انڈے خریدتا ہے اور مدثر خریدتا ہے روزانہ انڈے. مدثر خریدتا ہے روزانہ انڈے. تو اب آپ کے پاس ترتیب آ گئی. ایس وی او, یہاں سے ہم لیتے ہیں ایس, یہاں سے ہم لیتے ہیں وی, اور یہاں سے ہم لیتے ہیں او, اور اس کو ایک ترتیب بناتے ہیں ایس وی او, ایس وی او, ایس وی او, ایس وی او. یوں اس کو آپ 10 بار 8 سے 10 بار پریکٹس کریں, یہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی پہلے سبجیکٹ پھر ورب پھر آبجیکٹ. اگر اس طرح سے ہم ان چیزوں کو ترتیب میں رکھیں گے تو ہمارا انگلش کا سینٹینس کمپلیٹ ہو جائے گا. چلے چلتے ہیں. اب اس ترتیب سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس ترتیب سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم الفاظ کو اس ترتیب میں لکھ لیتے ہیں تو چلے آپ ایک ایک لفظ کی انگلش لکھتے ہیں. مدثر کی انگلش لکھتے ہیں مدثر. خریدنا کی انگلش ہے پرچیز. اور روزانہ انڈے انڈے ایگز ایوری ڈے. آپ دیکھیں ہم نے جملہ نہیں بنایا لیکن اس طرف سے ذرا پڑھیں. مدثر پرچیز ایگز ایوری ڈے. مدثر پرچیز ایگز ایوری ڈے. ڈیئر ویورز, یہی انداز ہے, یہی سٹائل ہے انگلش کا. تو اب اس میں مجھے پتا ہے گرامر کی کمی ہے. صرف 50 سے 60% انگلش کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ گیا. جس طرح ایک بلڈنگ بناتے ہیں پھر اس میں سجاوٹ آپ نے اپنے بجٹ کے حساب سے کرنی ہوتی ہے. اس طرح یہ انگلش کی بلڈنگ اگر یہ آپ پریکٹس اس سینس کو سمجھ لیتے ہیں تو انگلش آپ کے ہاتھ میں. صرف اب آپ نے اس پہ محنت کرنی ہے کہ جو گرامر کی مسٹیکس ہوتی ہیں ان مسٹیکس کو دور کرنا. تو آپ سب لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کو پریکٹس کرنے کے بعد پریکٹس کریں تاکہ آپ اس کی سینس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور ہم آگے پریکٹس کر سکیں. ویڈیوز کو دیکھیں, پسند آتی ہے تو شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری ویڈیو سے بینیفٹس اٹھا سکیں تاکہ آپ لوگ جب انگلش سیکھ سکیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. خوش رہیں, آباد رہیں.